السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں آ چکی ہوں پھر سے ایپیسوڈ ہمارے جانم کی 27 لے کر۔ بہت ہی پیاری اور اسپیشل گولڈن ایپیسوڈ ہے۔ گولڈن نائٹ تو نہیں، گولڈن مارننگ کہہ سکتے ہیں ہم، اور بہت ہی زیادہ اسپیشل اور تینوں کپلز کو لے کر بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے۔ مزید ٹائم ضائع نہیں کرتی اور آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس اسٹارٹ۔ ہاتھ کو کوہنی کے بل کھڑا کیے، اس پر فرصت سے سر ٹکائے، وہ لیہا کے پہلو میں دراز دوسرے ہاتھ سے بار بار لیہا کا ناک دبا رہا تھا۔ جب وہ کسمساتی تو آلین ایسے ہی اس کا نچلا ہونٹ پکڑ کر دباتا۔ یہ کھیل جناب تب سے کھیل رہے تھے جب سے زالے کو آج خود پیپر کے لیے چھوڑ کر آئے تھے۔ اس لڑکی کی نیند ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بچے کے حق پیدا کرنے ہیں ہم نے۔ بڑا کہہ رہی تھی ماں بنوں گی، ماں بننے کے لیے اس کے اوپر جھک کر جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، ہمیں منہ لگانا پڑے گا آپ کو مسز۔ آلین جو کبھی بھی تنہائی سے اکتایا نہ تھا، 2 دن میں ہی لیہا کی نیند سے تنگ آیا ہوا تھا۔ یا تو یہ میڈم شرماتی تھی یا سوتی تھی۔ اوئے، کیا تم نے سوئے رہنے کے لیے شادی کی ہے مجھ سے؟ اس کا تو سانس بھی بند نہیں ہوتا۔ آلین نے پھر سے ناک دبائی پر اب ہاتھ کچھ دیر نہ ہٹایا۔ علیحا تب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تبھی جناب خود ہی ہاتھ ہٹا گئے۔ اوکے، میں کچھ کرنے لگا ہوں، میرا صبر دم توڑ رہا ہے۔ ایک آخری دھمکی، وہ بھی اس لیے لگائی کہ آلین کو علیحا کی پلکیں حرکت کرتی محسوس ہوئیں۔ آلین نے کہنے کے کچھ سیکنڈز بعد ہی علیحا کے چہرے کی جانب جھک کر اس کی ٹھوڑی پر ہونٹوں کو رکھ کر سہلایا تو وہ بند آنکھوں سے ہی دبا دبا مسکرائی۔ آلین جب دور ہوا تو محترمہ مسکراتی آنکھیں کھولے گھور رہی تھی۔ شرم نہیں آتی ایک لیڈی کا سوتے میں ایڈوانٹیج لیتے ہوئے مسٹر آلین جا؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ وہ اس کی گھوریوں کو چندہ اہمیت نہ دیتے پھر جھکا، مگر علیحا نے گھبرایا ہوا سا مسکاتے جلدی سے آلین کے دونوں کندھوں پر ہتھیلیوں کو ٹکائے مزید قریب ہونے سے روکا۔ اصول کی بچی، تم میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور میں اپنا حق چوری بھی وصول نہ کروں۔ وہ ایک آنکھ آئیبرو سمیت چکا کر ڈانٹتا ہوا علیحا کی صبح ویسے ہی حسین کر گیا۔ مرد اپنے حق کو چوری چوری وصول نہیں کرتے۔ تم ڈنکی کی چوٹ پر حاکم ہوئے ہو نا میرے، تو ویسے ہی حق جماؤ۔ علیحا نے اپنے دونوں ہاتھوں کی بندش ہٹا کر ان بازوؤں کو آلین کی گردن میں حائل کیا اور ایسی اجازت پر وہ جان نثاری سے اس کی جبین پر جھکے ہونٹوں کا لمس دھر گیا۔ میں ڈرتا ہوں تمہیں جوڑتے جوڑتے کہیں پھر بکھیر کر نہ رکھ دوں۔ میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا جس سے تمہیں لگے کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ وہ اقرار کی گلیوں میں آ ہی نکلا۔ علیحا کو زیادہ جتن نہ کرنے پڑے۔ او، تو آلین جا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں مجھ سے محبت ہے؟ سوالیہ انداز میں وہ اترائی تھی۔ اتنی پیاری لگی کہ اختیار میں ہوتا تو آلین اسے اٹھا کر دل میں رکھ لیتا۔ میں کہنے سے زیادہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ جناب کو لفظی فرار کرنے اب بھی پسند تھے۔ دونوں مسکرائے۔ لمحوں میں فسو گلا۔ ان دو کی آنکھیں ایک دوسرے کو میخانہ سمجھ چکی تھی کہ گوشوں تک لال ہونے لگی، جیسے بے خودی طاری ہو رہی ہو۔ ہم غلط وقت بہک رہے ہیں۔ آلین نے کے جھکنے پر وہ رسان سے چہرہ موڑ گئی، بونڈی سی وجہ دی۔ میں نے اب تمہارے لیے وقت سارے ٹھیک کر دیے ہیں، آزما لو۔ وہ اس کا موڑا چہرہ اپنی سمت پھیرتا ہوا ایک نئے یقین کو دلانے پر لگا تھا۔ علیحا کا دل بھاری پڑنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگی۔ میں تھوڑا ڈر رہی ہوں۔ ماما تو بہت نازک سے دل کی ہیں، پر بابا نہیں۔ وہ لوگ مجھے تم سے چھینیں گے تو نہیں؟ وہ ایسے ڈر علیحا سے مزید لپٹے برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ایک طریقہ ہے میرے پاس کہ اگر انہوں نے چھین بھی لیا تو تم ہر دیوار اور بندش توڑ کر میری چھاؤں میں واپس آ جاؤ گی۔ علیحا کا دل آلین کے دلائی یقین پر مچل اٹھا۔ وہ طریقہ جاننے کو بےتاب نظر آئی۔ کہ کون سا طریقہ؟ علیحا کی آواز میں سوز بھری بے چینی اتری۔ مجھے خود پر مکمل اجازت دو، پھر یہ ہوگا کہ تم میرے بنا رہ نہیں سکو گی اور آ جاؤ گی بھاگ کر۔ وہ خمار میں لپٹا یہ مشورہ دیے بولا تو علیحا گھورنے لگی۔ کتنے نکمے ہو تم! یعنی کوئی مجھے چھین لے تو تم چھیننے دو گے کیا؟ میں آؤں ہر بار واپس، تم مجھے ڈھونڈنے اور واپس لینے نہیں آؤ گے؟ دل توڑ دیا تم نے میرا آلین۔ بہانہ ملا اور علیحا کی آنکھوں سے برسات شروع ہوئی۔ میں چھیننے سے توبہ کر چکا ہوں۔ یہ 2 طرفہ عذاب لانے والا عمل ہے۔ تم میرے لیے ہمیشہ لوٹ کر نہیں آ سکتی کیا؟ تمہاری محبت ایسا کرنے کا نہیں کہے گی تمہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہو گئی۔ کیا تم زالے کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا اسے؟ کچھ ٹینشن ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ فوراً ہی دوست بن گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسے ارمان سے نہیں لینا چاہیے تھا۔
یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس رات نہیں جائیں گے۔ وہ شاید اسی بٹوارے سے سہمی ہوئی اب مزید کوئی رشتہ بنانے سے خوف کھاتی ہے۔ چھیننا نہیں جاتا محبت میں علیحا، اپنا بنایا جاتا ہے۔ اور دیکھو میں نے تمہارے معاملے میں اپنی اس غلطی سے سبق سیکھا، تمہیں اپنا بنایا ہے، تب بھی تمہیں کسی سے نہیں چھینا جب لگتا تھا میں تمہاری یاد میں اب سروائیو نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کے حسارے کو دل سے محسوس کرتی پریشان تھی۔ فکر مت کرو، ذیشانی سے نارمل کر دے گا۔ اور رہی بات میری، میں تمہیں سب معاف کر چکی ہوں، تو ماضی کو بھول جاؤ، میں بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ نرم پڑی اور دلاسے پر اختتام کیا۔ بھول گیا، بس تبھی کہہ رہا ہوں میرے پاس آ جاؤ نا، تاکہ اب کوئی چاہ کر بھی ہمیں دور نہ کرے۔ وہ اپنے تقاضے پر پہاڑ کی طرح ڈٹا تھا۔ علیحا کا دھیان آلین کی چاہت خیز نگاہوں سے سرکنا محال تھا۔ پاس؟ آلین اس سے زیادہ پاس بھی ہوتا ہے کیا؟ وہ اتنے قریب ہو کر بھی ایسے تقاضے پر مضطرب تھی۔ ہاں، جیسے تم تو ابھی پیدا ہوئی ہو نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنا پاس لانا چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ روٹھ گیا۔ بھلا یہ کوئی سوال تھا جو علیحا نے کیا؟ آلین کا دل دہلایا تھا۔ وہ اسے خود پر حاوی کرتا سیدھا لیٹا تو علیحا اس کے سینے پر آ چکی۔ صبح صبح دماغ گم گیا ہے تمہارا۔ وہ باہیں گردن سے ہٹنے کی کوشش میں بڑبڑائی تو آلین نے اس کی بازوؤں کو واپس ان کی جگہ لا جماتے خود پر جھکایا۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو کوئی اشارہ کر دو، میں مروت میں مارا جاؤں گا ورنہ۔ علیحا کا دل بری طرح دھڑکا۔ یہ آدمی کچھ کروا کے دم لینے والا تھا۔ وہ لاجواب تھی۔ آلین۔ علیحا نے بس نام لیا اور وہ صبر والا شخص لمحے میں بے صبر ہوا، اور اس پکار کے جواب میں اس نے محبوب کے ذائقے کو تسخیر کرنے کی اصطلاح پر ایمان لایا۔ اس کے بازوؤں میں برے اب دور جانے تو کیا، دور جانے کے ہر راستے کو فراموش کرنے پر مجبور کر گیا۔ صبح کی بڑھتی روشنی کے ساتھ آلین اور علیحا کی نزدیکیاں بھی بڑھ گئیں، اتنی کہ آلین جہاں بنا سوچے کہہ سکتا تھا کہ علیحا کو اب اس سے چھپنا چھیننا دنیا کی کسی طاقت کے بس کا روگ نہیں۔ 3 گھنٹے بعد وہ نڈھال سی جاگی سوئی سی فرش ہو کر چینج کی روم سے باہر آئی، جہاں آلین مؤدب کھڑے بانی کے ساتھ ہی ڈائننگ روم میں بیٹھا کچھ ڈسکشن کرنے میں بزی تھا، اور ناشتے کی میز خوبصورت بھوک بڑھاتے ناشتے سے سجی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ علیحا اس سے نظریں ملائے بنا آ کر سامنے ہی بیٹھی تو آلین نے بانی کو وہاں سے جانے کا کہا، جبکہ خود اپنا کافی کا مگ اٹھا کر خوبصورت نظروں سے علیحا کو دیکھنے لگا، جس کے ہاتھ خواہ کانپ رہے تھے اور گال بھی تپنے لگے۔ کچھ ہوا ہے مسز؟ وہ جان بوجھ کر علیحا کو پکارا، جبکہ علیحا نے رحم طلب نظروں سے آلین کو دیکھا، جسے کہہ رہی ہو مجھے مت دیکھو، تمہیں گڈ نیوز دینی ہے، ادھر آؤ۔ آلین نے شرارت تر کی تو علیحا بھی ذرا ملن کی سرخیوں اور خمار سے نکلتی حیرت سے ذرا کان آلین کی طرف کر گئی۔ آلین جا کچھ دیر پہلے لٹ گیا ہے۔ علیحا نے اس کی سرگوشی پر ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر آلین کو دیکھا، اور اس سے پہلے اٹھ کر اس کے شانے پر مکہ برسا کر روتی بھاگتی۔ آلین نے اس کی کلائی اچکی اور ایک ہی جھٹکے سے علیحا کو اپنے تھائے پر لا بٹھاتے دونوں ہاتھوں میں جکڑا وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ بہت رو لی تم، اب جب اگلی بار ہم قریب آئیں گے تو مجھے تم کسی ڈر، شرمندگی، تکلیف اور احساس جرم میں مبتلا دکھائی نہ دو۔ تم میری ہو علیحا، اور میں تم پر بس اپنی محبت کا چڑھا خمار اور رنگ چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس لمحے سے اظہار سے سنبھل سکتی تھی، اور نہ اپنے ٹوٹنے بکھرنے پر اذیت میں ڈوبی رہتی۔ میں مل گئی تبھی کہہ رہے ہو نا؟ وہ تھوڑی بدگمان بننے کی کوشش کرنے لگی تو آلین نے اس کے ہونٹوں کو چھوا بے حد شدت کے ساتھ کہ وہ اب بھی کانپ اٹھی۔ تم میری ہو گئی ہو اس لیے یہ اظہار محبت کیا ہے، کیونکہ اب تمہیں میرا پیار سنبھالنے کے لائق ہو گیا ہے۔ مجھ پر ملکیت پانے والی پہلی عورت بن کر تھوڑا غرور کرنا فرض ہے تم پر، اور تمہیں ملے ہر ناپسند لفظ کی میرے تمہیں چھوتے ہی موت ہو چکی ہے۔ اب تم سے کسی ماضی کی اذیت نہیں، میری خوشبو چھلکے گی۔ اس سکھ کو اپنی شریانوں تک پہنچاؤ، رگوں تک اتارو، اور حرکت کرتے لہو میں گھول لو۔ تمہارا دل و دماغ اور یہ جسم تو اب ویسے بھی میرے تابع ہے حسینہ۔ جانے یہ شخص ایسی انمول محبت کیوں کر بیٹھا تھا، جس نے بھلے در در کی ہاک چھنوائی ہو، پر آج جب وصل ہوا تو لگا ہی نہیں پیروں یا دل پر کوئی دھول تھی۔ وہ جلدی سے آلین کے گلے لگی، بہت خوش تھی کہ آلین نے ساری تکلیف کا مداوع کر دیا تھا، اور شاید جب علیحا ساری سچائی جانے تو ممکن ہے محبت نہیں، اب وہ آلین جا کے سیدھے سیدھے عشق میں گرفتار ہو جاتی۔ وہ بھی خوش تھا کہ علیحا کے نازک سے دل اور وجود کو چوٹ دیے بنا وہ اسے اپنی محبت کی مالک بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔
اب وہ دو بنا ہچکچائے یا بنا نظریں چرائے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اب وہ ایک دوسرے کے سوا کسی کے نہیں رہے تھے۔ کیا تو ابھی بھی اداس ہے؟ وہ دونوں فجر پڑھ کر 1 گھنٹہ جم لگا کر واپس شرازی ہاؤس لوٹے تو ارمان نے اس کے لاؤنج میں واپس لام لیٹ ہونے پر وہیں اس کی ٹانگوں کی طرف ایڈجسٹمنٹ کر کے بیٹھتے سوال کیا۔ پوری رات ارمان گواہ تھا کہ ذیشان ایک لمحہ نہیں سو سکا، نہ بات کی نہ کوئی آہ بھری۔ میں دائمی اداس ہو چکا ہوں جانو ویر۔ ارمان کی سنجیدگی سے معصوم جوابی کاروائی پر زائل ہوئی۔ شازمہ کک کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی اور انیا بھی ان کے ساتھ ہی جولو کو اٹھائے گپیں تو لگا رہی تھی، پر اس کی توجہ لاؤنج سائڈ بیٹھے 2 یاروں پر جمی تھی۔ رات وہ ایک تو ارمان کو مس کرتی رہی تھی، دوسرا زیشو کے لیے بھی دل پریشان تھا۔ میں تجھے اپنی ہر شرط سے آزاد کرتا ہوں، اب سے زالے جہاں چاہے وہاں رہے گی، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے بہت جلد اس کا دائمی والا گھر یہ ہوگا۔ ارمان نے ذرا جھک کر ہاتھ ذیشان کے دل پر پھیرا۔ وہ سر جھٹک گیا، کیونکہ زالے سے تو امید نہیں تھی وہ اس دل کو قبول کر سکے گی۔ تیرا ملائیشیا کا شوٹ ہے نا، جا جب تک زالے کے پیپرز ہیں تھوڑا دماغ فریش کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں ذیشان، اگر وہ پیپرز کے بعد نہ آئی تو میں خود اسے تیرے لیے پھر سے الینجا سے لے آؤں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ذیشان جلدی سے اٹھ بیٹھا، گویا کھلی آنکھوں اور سماعت پر یقین نہ آیا کہ یہ سب ارمان کہہ رہا ہے، پھر چھینے گا اسے آلین سے۔ ذیشان کے لہجے سے صفاقیت چھلکی تو ارمان مدھم سا زخمی مسکرایا۔ نہیں زیشو، اس بار مانگوں گا کہ مجھے میرے اکلوتے یار کے لیے اپنی زالے دے دو۔ ذیشان نے ٹانگیں سمیٹی اور اٹھ کر ساتھ بیٹھے پیر زمین پر اتارے۔ وہ ارمان کے منہ سے مانگنے والا حوالہ سن کر پریشان ہوا تھا۔ تو سچ میں اسے میرے لیے مانگے گا؟ ذیشان نے اس کا پھیرا چہرہ روبرو کیا تو ارمان کی گرے آنکھوں میں چمک اور سرخی بیک وقت ہلکور اٹھی۔ تو نے کل ثابت کیا ہے کہ میری زالے کو تجھ سے بہتر نہ کوئی سنبھال سکتا ہے نہ چاہ سکتا ہے۔ اتنی تڑپ زیشو، تجھ میں محبت نام کے جذبے کی اتنی تڑپ ہوگی، میں نے تجھ لاپرواہ اور خبیث سے کبھی امید نہ کی تھی۔ اب چونکہ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ زالے میری اور آلین کی برابر بیٹی ہے، تو میں اپنی طرف سے تو تجھے کب کا اسے دے چکا ہوں۔ ایک بار آلین سے مانگ کر اپنا فرض بھی ضرور نبھاؤں گا۔ باقی آلین جا کر خود محبت کر چکا ہے تو اس نے تیری آنکھیں پڑھ ہی لی ہوں گی جو زالے کی محبت کا کل ہیں۔ یہ سب محبت کے کمالات ہی تو تھے کہ ارمان شرازی جو کہنے سے ڈرا کرتا تھا، آج جب کہنے پر آیا تو اس نے اپنی محبت اور یارانے سے ذیشان حیدر کی آنکھیں سرخ کر دی۔ یہ سب انیا کا کمال ہے نا، تیرا یہ روپ وہی سامنے لائی ہے نا۔ ذیشان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو کر مسکائیں تو ارمان نے بے ارادہ نظر کچن کے ڈور میں جولو کو اٹھا کر کھڑی انیا پر جمائی، جو ارمان کو دیکھتے ہی گلاب ہونے لگی۔ میں نے سوچا تھا اسے آہستہ آہستہ اپنے زخموں کا مرہم بناؤں گا، پر وہ یکدم بن گئی سارے درد کا درما۔ لیکن اسے کہہ نہیں پا رہا کہ محبت ہے وہ میری۔ تو کیسے اپنی اتنی تڑپ شو کر لیتا ہے؟ مجھے بھی پتا تھا کہ میں انیا کو اس کی خواہش کے مطابق اظہار دوں، لیکن پہلے تو ٹھیک ہو یار، میرا دل رات سے ہول رہا ہے۔ اف، یہ سرد مزاج آدمی آج عاشقی پر اترا تھا۔ زیشو اپنی ساری تکلیف لمحے میں ایک طرف کر گیا۔ وہ دکھ رہا تھا پر کچھ لمحے آسودہ ہوا، کیونکہ ارمان اور انیا کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا۔ زالے ہی دل ٹھیک کرے گی میرا۔ رہی بات تڑپ کی میری جان، تو اس کے لیے ہجر کا زہر پینا پڑتا ہے، اور تو کیوں تڑپے گا؟ وہ تو تیری جھولی میں گری ہے، میسر ہے۔ چل ناشتہ کروا، پھر میں نکلتا ہوں۔ ٹھیک کہا یار، دماغ کو بزی کرنا پڑے گا جب تک اس کے منوس پیپرز ہیں۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ذیشان نے اپنے رونے سمیٹے اور اٹھ کر شانہ تھپکے نکل گیا، جبکہ ارمان گہری سوچوں میں ڈوبا نہ جانے کیوں مسکرایا۔ وہ جولو کو گود میں لیے ہی پاس بیٹھی اور پھر اسے نیچے اتارا۔ ارمان بھی خیالات سے نکلا۔ یہ ٹھیک ہوا کچھ؟ انیا متفکر تھی۔ کافی بہتر ہے۔ نیند آ گئی تھی تمہیں؟ ارمان نے اسے چھوئے اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی انگلیوں کو ٹریس کرتے سرگوشی کی۔ نہیں، ایون بیڈ پر لیٹ تک نہیں سکی، کاؤچ پر سوئی، پر وہاں بھی آپ ہی فیل ہو رہے تھے۔ وہ نظریں نیچی کرے بے بسی سے بتانے لگی، میں فیل بھی ہوتا ہوں تمہیں؟ وہ دوبارہ اس خوبصورت مگر بے باک سوال پر چہرہ اٹھائے سر ہلائے سے دیکھنے لگی، لبوں پر مچلتی مسکراہٹ روکے آگے سرک کر وہ خود کو ارمان کے سینے میں چھپانے لگی، تو ارمان نے نرم سا بازوؤں کا حصار دے دیا۔ مجھے آپ ہی تو فیل ہوتے ہیں ہر سانس کے ساتھ۔ میں نے سچ میں بہت مس کیا آپ کو ارمان۔ دوبارہ سے کوئی رات قربان نہیں کروں گی، بھلے زیشو مجھے کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ یہ سب مشکل ہے اب۔ وہ بے جان انداز میں جان کو آ رہی تھی۔ اس کی محمور سرگوشیاں ارمان کو بہت سا لٹنے اور بے قرار کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ابھی بھی مس کر رہی ہو؟ ارمان کا لہجہ مسرور تھا،
शरारती भी। इसका जवाब उजाले में नहीं दे सकती। प्रिकॉशंस याद है मुझे, बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, तब से ज़्यादा हूँ जब से मेरी मुट्ठी में आप आए हैं, पूरी कायनात की मानित। वो हथेली अरमान के सीने पर फेर रही थी। अरमान ने नज़दीक होकर झुकते अनिया का माथा चूमा था। वो मजीद मदहोश हुई। मैं फ्रेश होता हूँ, पसीना आया था जिम में। वो नहीं चाहता था घर की शोही लेडीज इन दो को फिर ऐसे देखे। हंसकर जीशु फिर एवी तंग करता। आपको पता है ऐसे आप ज्यादा नशीले लगते हैं। और जरा फासले पर बैठे बहका सा मुस्कुराई। ऐसे गंदा, कितने जर्म्स होंगे अभी मेरे साथ। वो मुंह बसोड़ते घूरा तो मुंह पर हाथ रखते हंसी। जब मैं आपके साथ होती हूँ तो आपसे सब कुछ दूर हो जाता है। जर्म्स की क्या मजाल जो हमारे बीच आए। जाए फ्रेश हों, वरना आपके परफ्यूम में मिक्स हुई पसीने की स्मेल मुझे अपना आशिक न कर बैठे। कोई नहीं हंसते तेवरों के संग उठती, वापस आकर पैरों में झूलते जोलू को उठाकर पलटी। वो तो कर चुकी है ऑलरेडी। वो भी उठकर आंख मारता हुआ पास से नासिफ अनिया की बैग पर हाथ फेर कर जाता। बेचारी के हैरतों के समंदर में गर्क कर गया, जिससे अब अपना ब्लश चेहरा सबसे छुपाना मुश्किल लग रहा था। जिशान ने नाश्ता भी यहीं किया, फिर वो तो चला गया। अरमान और अनिया यूनिवर्सिटी निकले, और आज भी यही हुआ कि हिरा की नजरें सारा दिन ही जब जब अनिया को महसूस हुई, इनमें कदूरत थी। पर अनिया को परवाह नहीं थी। उसे पता था ऐसे शर्मंगेज लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। साले का दिन बहुत बुरा गुजरा, और फिर शाम में इसने जिशान का स्टेटस देखा, जहां इसने एयरपोर्ट की पिक्चर लगाकर अपने शूट के बारे में अपडेट दी थी। साथ में अपनी हाफ हॉट सी पिक्चर भी लगाई, जिससे वो और तपी। मुझे इतनी बातें सुनाकर खुद ये कितनी जल्दी नॉर्मल हुए। शूट पर जा रहे हैं, मुझसे परमिशन भी नहीं ली। अब इनको इस रंगीन दुनिया में कहाँ मैं याद आऊंगी। बहुत अच्छा है, ऐसे ही लापरवाह रहे मुझसे, ताकि जी सके जिशान। मैं खुश हूँ आपको नॉर्मल देखकर। आपका काम कितना अहम है ना, पता लग गया है। वो खुश होना चाहती थी, पर एजाब पर बोझ था। घर में गैर मामूली हलचल भी इसने नोट ना की कि डिनर की खास तैयारी की जा रही थी। वो बेदिली से सरे शाम ही अपने रूम में आ गई। मैट्रेस पर बैठी बार बार जिशान का स्टेटस खोलकर उसको देखती। वो सेल्फी पिक्चर थी, पर मुंह काट रखा था। अब इस पर भी जाले को खामखा गुस्सा आ रहा था। वो शायद इसे देखना चाहती थी कि उसकी आंखें किस हाल में है। अभी वो इसी सोच में थी जब जिशान ने सिर्फ वही पिक्चर पर्सनल में पूरी बेचकर नीचे कुछ लिखा भी था। जाले ने जिस स्पीड से उसका मैसेज ओपन किया, वो अंदर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने जाते जिशान साहब को के दिल को मुट्ठी में भर गया। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 दिन का स्टे है मेरा। कहा था ना बहुत काम है मेरे। अच्छा किया तुमने नहीं रोका। वो मैसेज पढ़ने के बाद भी जिशान का पिक्चर में चेहरा ना देख सकी। उसे लगा जैसे वो रो देगी। दिल रात से जिशान के लिए कुछ ज्यादा ही दर्द में था। मुझे क्यों पिक्चर भेज रहे हैं, नहीं देख रही। वो मैसेज टाइप करे नाराज सी हुई। जिशान ने मुस्कुराते हुए मैसेज 3 बार पढ़ा। देखो ना मेरी आंखों का क्या हाल किया है तुम्हारी याद ने। देखो इतना सा मुंह निकल आया है। वो भी आफत था, जान लेने के दर पर उतरा था। वो अपने आंसू रोक ना सकी जब इसने हिम्मत के जिशान को देखा। वो बिलाशुबा बहुत प्यारा था, लेकिन अभी वो इसे मिस कर रही थी तो बिल्कुल प्यारा नहीं लगा। बल्कि वो इस जलन में थी कि जिशान को 10 दिन पता नहीं कौन कौन सी लड़की देखेगी, कौन कौन करीब आएगी। बिल्कुल ठीक लग रहे हैं आप झूठे। वो अब भी हफा थी। भला ऐसे कौन सताता है। ठीक होकर दिखाऊंगा। तुम्हारा सर दर्द गया। तुमने अभी भी ना मुझे बनाया है ना अपनी हैरियत खुद बताई। वो अपनी जगह प्लेन में बैठते हुए अब भी शिकवे करता टाइप कर रहा था। जालिब वहीं तिरछी सी मैट्रेस पर लेटी। अपनी हैरियत खुद नहीं बताते जिशान। वो रोहानसी हुए टाइप करने लगी। पता नहीं आज सुबह से वो दुखी हुई थी। बताओ, पूछ रहा हूँ ना, दर्द गया है। वो प्यार से इस बार वॉइस नोट कर चुका था, और जाले ने जल्दी से उसकी आवाज को सुना जो भारी लग रही थी। चला जाएगा, आप जाएं। वो रूठ कर जवाब टाइप कर रही थी। तो मुझे जितना खुद से दूर करना चाहती हो कर लो, लेकिन रहना तुम्हें फिर भी मेरी पसलियों के नीचे धड़कते दिल में ही है। वहां से तुम हिल भी नहीं सकती। अपने दर्द मुझसे अलहदा मत करना जाले। मैं जो ये जुदाई सह रहा हूँ ना, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मुमकिन है कल को तुम भी मुझे संभाल कर मोहब्बत कर लो। जाया नहीं होना चाहता इस एक ही मिली जिंदगी में। चाहा जाना चाहता हूँ तुम्हारे दिल की जानिब से। मैं लड़ लूँ, चिढ़ लूँ, रूठ जाऊँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र से बेनियाज नहीं हो सकता। ना तुम ये समझना कि तुम मुझसे इतनी दूर बैठी हो तो दूर हो भी जाओगी। कॉल नहीं कर रहा, प्लेन टेक ऑफ करने लगा है, पर मुझे अपनी आवाज़ सुना दो ताकि मुझे तसल्ली हो कि तुम ठीक हो।
یہ سب سنے وہ اپنے آنسو روک نہ سکی، دل بھر آیا، بولنا مشکل تھا پر وہ اسے پریشان بھی کیسے کر دیتی۔ میں ٹھیک ہوں ذیشان، لڑکیوں سے دور رہیے گا، وہ آواز کی ٹوٹ پھوٹ پر بھرپور قابو پائے بولی، جسے ہیڈ فون کے تھرو سن کر وہ ٹیک لگاتے اداس سا مسکرایا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں، مجھے پتا ہے تمہاری امانت ہوں میں، چلو سی یو، میسج کالز کر کے تنگ کرتی رہنا، یہی تنکے کا سہارا ہے مجھے، آئی ریئلی مس یو زالے۔ یہ آخری پیغام تھا جو وہ ہمت رکھتے کر پایا اور زالے سن پائی، لیکن اب یہ طے تھا وہ ذیشان کی یاد میں شخص کی طرح پاگل ضرور ہونے والی تھی۔ محبت کی تو خیر ہے صاحب، یہ عادتیں مار دیتی ہیں۔ عالین روم میں آیا تو زالے کو بلانے تھا پر وہ وہیں سو گئی، اور جب وہ پاس آیا تو نظر زالے کے فون پر کھلی ذیشان کی پکچر پر گئی تو لوہی مسکراہٹ جناب کے ہونٹوں پر بکھری۔ میرا شردائی بچہ، کہے گی نہیں پر یاد کیا جا رہا ہے اپنے ان کو۔ ہاں زالے، میں تمہارے یہ ڈر کب دور ہوتے دیکھوں گا، دعا ہے وہ دن جلد آئے۔ اچھا ہے سو گئی ہے، میں نہیں چاہتا اس بدر منصور کی کوئی غلط بات میری اس جان کے کانوں میں پڑے یا آگے پیپرز کی ٹینشن میں ہے، پتہ نہیں کون سا نیا رائتا پھیلائیں گے اب یہ میرے سسر صاحب۔ عالین نے فون اٹھا کر سائڈ رکھتے لحاف کھول کر زالے پر کروایا اور خود اس کے روم کی لائٹ آف کرتے فکر مند سا باہر نکلا۔ 6 بجنے والے تھے، بدر منصور اپنے کہے کا پکا تھا، تبھی عالین اب بس فیصلے کا منتظر تھا۔ اور پھر پورش میں رکتی گاڑی کے ہارن پر عالین کے ماتھے پر فکر کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ وہ بانی کو ایک بار پھر سمجھا چکا تھا کہ بدر صاحب سے تمیز سے رہے۔ جبکہ خود وہ اپنے بیڈ روم میں آیا تو لیہا میٹرس پر بیٹھی کوئی بک پڑھ رہی تھی۔ عالین کے پاس آ کر بیٹھنے پر وہ کتاب سے نظریں اٹھا کر جب عالین کو دیکھنے لگی تو اس کی پریشانی بن کہے بھاپ گئی۔ کیا ہوا عالین، آپ سٹ لگ رہے ہو؟ کتاب وہیں دوسری طرف رکھے وہ عالین کا ہاتھ پکڑ کر بولی، لہجہ ڈر سے لبریز تھا۔ تمہارا سرپرائز آ گیا ہے، لیکن پہلے ایک پرومس کرو۔ ایسی تمہید جان لیوا تھی۔ کیسا پرومس؟ وہ بے تاب ہوئی۔ کہ مجھ سے دور رہنے کے کسی مشورے پر عمل نہیں کرو گی۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں بہت جلدی یہ جرم کی دنیا چھوڑ دوں گا، میرا بزنس کافی ہے ہم سب کی کفالت کے لیے، میں صرف تمہارا اور زالے کا عالین بن جاؤں گا۔ لیکن آج صبح جب تم مکمل مجھے ملی، مجھے یہ احساس ہوا کہ تمہارے بنا اب سانس لینا بھی مجھ پر بھاری ہوگا۔ وہ ایسی تمہیدوں پر دہل اٹھی، گھبرا کر تکیہ گود سے ہٹایا عالین کے گلے لگی، وہ اس افتاد پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ تم ایسی باتیں سوچا بھی مت کرو عالین، میں خود تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ کون آیا ہے نیچے؟ وہ سہمی تھی پر اختتام تک سنبھل کر روبرو ہوئی تو عالین نہ صرف خود اٹھا بلکہ اپنا خوبصورت ہاتھ علیحا کے سامنے پھیلایا، جسے تھامے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، جوتے پہنے۔ تمہارے بابا تم سے جو پوچھے سچ کہنا۔ وہ خوفزدہ تھا اور وہ بابا کا سن کر آزردہ ہوئی۔ اب کی بار کوئی بے وقوفی کر کے تمہیں نہیں چھوڑنے والی عالین جا، اب چڑیل کی طرح چپک گئی ہوں تم سے۔ تم میرے دور ہونے پر خوفزدہ ہو، میں بتا نہیں سکتی تم ایسے کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ وہ محبت اور درد میں اٹی فدا نگاہوں سے عالین کو دیکھ کر دلاسا دے رہی تھی کہ اس کا دل ہر وسوسے کی قید سے نکل گیا۔ میں 15 سال پہلے بھی ایسے ہی خوفزدہ تھا، یہ الگ بات تم نہ دیکھ سکی۔ تمہارے بابا بہت سر پھرے ہیں، تمہیں لے گئے اپنے ساتھ تو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے آج جس طرح تڑپ رہا تھا، بلیحا کو اس کے ہونٹوں سے محبت کے سہار کی بھی تمنا نہ رہی۔ تو کیا ہوا؟ میں تو تمہارے رنگ میں رنگ چکی ہوں، جتنا بھاگ لوں اب تھک ہار کر سکون لینے تو ان بازوؤں میں ہی لوٹوں گی۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں اب تم سے دور نہیں ہونے والی۔ اپنے بازوؤں کو وہ عالین کی طرف لپیٹے پشت پر باندھے سینے سے لگتی کامتی بھیگی آواز میں یقین دلا رہی تھی، اور عالین کو یقین آ بھی گیا۔ تم صرف میری ہو۔ وہ اسے بازوؤں میں بھیج گیا، جبکہ یہ امرت اضافی تھا جو اس نے لیہا کے کانوں میں اونڈھیلا۔ صرف تمہاری۔ اب چلیں، مجھے بابا کو دیکھنا ہے، ان کو بتانا ہے کیسے ان کے فیصلے نے مجھے پائمال کیا۔ میں بتاؤں گی تم میری محبت اور میرا مرہم ہو تو وہ خفا نظر بھی نہیں ڈالیں گے تم پر۔ وہ درد بری سرگوشیاں سہی پر سکون پہنچا رہی تھی، یہاں تک کہ عالین کی آنکھوں کے گوشے لال پڑے۔ خوب سو، عالین نے گہرا سانس بھرتے مایوسی سے کہا تو وہ امید افزا نظروں سے مسکراتی عالین کی گالوں پر ہتھیلیوں کو دبائے ہنسی اور اس کا ہاتھ جلدی سے تھامے پیچھے ہوئی، جس کے بعد وہ ساتھ ہی روم سے نکلے۔ بانی نے تمیز کا دامن تھاما تھا پر بدر منصور غصیلی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر بدر کا صبر جواب دینے سے پہلے ہی گیسٹ لاؤنج روم میں کسی کے قدموں کی آہٹوں نے بدر منصور کی توجہ کھینچی تو وہ جو عتاب زدہ تھا، جیسے ہی ان کی نظر عالین کے قبض سے نکلتی علیحا پر گئی، وہ پتھر بنا شخص اپنے دل پر بے ساختہ ہاتھ کی گرفت بنا گیا۔
15 साल बाद अपनी बेटी को देखकर बद्र मंसूर का पूरा वजूद घूम गया था। वो खुद बाबा को देखकर आंसू संभाल ना पाई। तुमने मेरी बेटी की हमशक्ल ला रखी है, क्या इससे बच जाओगे तुम मेरे हाथों से आलिन जा? तेरी तो। इससे पहले बदर मंसूर अजियत और रताब के संग बेकाबू होकर आलीन पर झपटते, वो जल्दी से आलीन की ढाल बनी बाबा के सामने आई। बदर मंसूर का मुक्का बना हाथ हवा में मुअल्लक था, जिसे रोती अलीहा ने अपने कामते हाथों में लेकर जब चूमा तो बदर मंसूर की पथराई आंखें मोम की तरह छलक गई। कि आपकी अलीहा ही है मिस्टर बदर। बदर मंसूर पर गोया आसमान गिरा था। बाजू खुद बहुत अपनी बेटी को सीने लगाने पर खुल गए। वो भी बिना ताखीर करे सारे सितम माफ करती उनके सीने लगी तो ये मंजर बानी और अलीन को भी रंज से भर गया। अलीहा, तुम जिंदा हो, पर इस मोए काजिम ने कहा तुम खाइयों में गिर गई। मैंने कितना ढूंढा, क्योंकि इस हरामजादे की बात पर ना मुझे यकीन था ना तुम्हारी माँ को। खुद तो वो मर गया, पर हमारी अजियत वहीं रह गई। तुम्हारी लाश मिलती तो सब्र आता ना। हमारा दिल कहता था तुम जिंदा हो। तुम कहाँ थी अलीहा, और इस खबीस के साथ क्यों हो तुम? बहुत से सवाल थे जिनका जवाब भी खड़े खड़े देना मुमकिन न था। और फिर अलीहा ने खुद के साथ बीता हर लफ्ज बाबा को बताया, जिसने बदर मंसूर का पूरा वजूद हिलाओं में रेशों सा बखेर दिया। वो समझ ना पाए क्या कहकर अलीहा को दिलासा दें कि अपना आप जमीन में गड़ा महसूस हो रहा था। कि मेरे हस्बैंड है, मेरी मोहब्बत भी, मैं अपना माजी भूल सकी हूँ तो बस हालिन की वजह से। मम्मी कैसी है बाबा, वो ठीक है? बदर ने खूनहार निगाहों से सामने ही बराजमान संजीदा आलीन को देखा। मोहब्बत, वही जिसने तुम्हारा यूनी में दिल तोड़ा था। दिल तोड़ने वाले मरहम नहीं होते। और तुम जानती हो ये कितना हबीस और कमीना इंसान है। काजिम जैसे कुत्ते के हवाले करके मैं पहले ही 15 साल से पछता रहा हूँ। मजीद तुम्हें किसी ऐसे के हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम चल रही हो मेरे साथ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उसे तो तुम्हारा गम खा गया है। वो उठ खड़े हुए तो अलीहा आलीन भी उठे। नहीं बाबा, मैं आलीन को नहीं छोड़ूंगी। मामा के पास जाऊंगी, पर तभी जब मुझे ये इजाजत देंगे। वो आलीन की आंखों में डर देख चुकी थी, तभी खुद ही बाबा को इनकार कर दिया। इसकी मजाल जो तुम्हें रोके? नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। तुम चल रही हो मेरे साथ। बदर मंसूर बेरहमी पर तुले थे। अलीहा का बाजू भी दबोच लिया। एक बार पहले भी तो फैसला ले चुके हैं आप इसके लिए। क्या इसके जिस्म और दिल का कोई सलामत कोना देख लिया है जो फिर से जिद कर रहे हैं? अलीहा मेरी बीवी है और अब उसके लिए फैसले लेने का इख्तियार आपसे ज्यादा मेरा है बदर मंसूर साहिब। वो भी मैदान में आया। कैसे बर्दाश्त करता है एक बार फिर अलीहा का खुद से दूर होना। वो खुद बाबा के हाथ दबोचने को छुड़वा रही थी। एक गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। ये मेरी बेटी है, समझा तू? खून है मेरा। अभी ये मेरे साथ जाएगी, वरना यही तुम्हारा बेजा सेक दूंगा अलिंजा। ये तुम्हारे साथ रहेगी या नहीं, इसका फैसला मैं अब अलीहा की सच्ची खुशी का यकीन करने के बाद करूंगा। बदर मंसूर हठधर्मी पर उतरे तो बानी भी शोर सुने अंदर आया, लेकिन आलेन ने से गन तानने से मना किया। भले बदर मंसूर ने तान ली थी। अलीहा ने सुर्ख होती आंखों से गन को देखा जो बदर मंसूर ने आलीन के सीने पर तान रखी थी। तुम चल रही हो अलीहा, ये करूँ तुम्हें बेवा? इस जैसे मनहूस की बीवी से बेहतर है तुम बेवा हो जाओ। अलीहा ने रहम तलब नजरों से बाबा के सामने आते गन को नीचे किया। हर तरफ जैसे दहशत तारी थी। नहीं बाबा, मैं चल रही हूँ, आलीन को कुछ मत कहें। वो मिन्नत करते सिसकी। अलीहा, तुम्हारी मम्मी को जरूरत है, रो मत। अब किसी में हिम्मत नहीं तुम्हें मुझसे दूर करने की। और मिस्टर बदर, आपको मेरे प्रोफेशन और आपके खरीफ होने से मसला है ना, तो मैं अब अलीहा को तभी लेने आऊंगा जब उसके लायक दिखाई भी दे सकूं आपको। आलीन भले अलीहा से मुहातिब था, पर उसकी कहरनाक नजरें बदर पर थीं, जो आगे से मुज़हिका है इस हंसे। अच्छा, तुम ये सब मेरी बेटी के लिए छोड़ दोगे? वो तमस्खराना हुए। हाँ, लेकिन फिर आपको भी अपनी बेटी के लिए सारे करप धंधे छोड़ने होंगे। डील? वो जिस होशियारी से मैदान में शेर सा उतरा, अलीहा रोते रोते भी मुस्कुराई, जबकि बदर मंसूर सोच में पड़ गया। तुम करके दिखाओ, फिर मेरी बारी पर आना। ये नामुमकिन है, लिहाजा इतने दावे मत करो। चलो मेरी जान, चलते हैं, दफा करो इस मनहूस को। बदर मंसूर जैसा सफाक आदमी और बाप शायद ही आलेन ने कहीं देखा हो, और सितम की वजह से अलीहा को जबरदस्ती ले जा रहा था। आलेन का पारा चढ़ा। बाबा प्लीज। वो शिकवा की ना हुई तो बदर ने न जाने किस लिहाज में गन नीचे की और भंकारता हुआ वहां से निकला। जल्दी आओ अलीहा, मैं मुंतजिर हूँ बाहर। जाते जाते भी वालीन को घूर कर गया। जबकि बानी का बस ना चला इस आदमी की खलड़ी उतार दे। अलीहा लपक कर आलेन तक पहुंची तो बानी ने जल्दी से वहां से वॉकआउट किया। वो आलेन के गले लगी तो आलेन ने भी बाजुओं में भरा। आलेन, ये बस उनका वक्ती सर्दपन है, मैं वापस आ जाऊंगी, तुम उदास मत होना। अलीहा का यकीन दिलाना आलेन को मुस्कुराहट दे गया और गिरफ्त भी जकड़ी गई।
मैं वापस ले आऊँगा तुम्हें, ये भूल जाओ कि अब तुम्हें मुझसे दूर रहने दूँगा। बस तुम्हारी मम्मा के लिए लिहाज़ कर गया तुम्हारे बाबा का। जाओ और माँ के साथ रहो, माँ-बाप की तरह शफ़ाक़ नहीं होती। तुम्हारा दिल मज़ीद हल्का होगा उनसे दुःख बाँट कर। वक़्त आ गया है मैं भी अपने गंदे धंधे इसको वापस लौटा दूँ जिसकी अमानत थे। साफ़ होकर मिलूँगा तुमसे, सिर्फ़ एक शरीफ़ बिज़नेसमैन बनकर, ना कि साउथ कोरिया का क्रिमिनल। वो इख्तिताम तक जिसे शरारत से आँख दबा गया, वो बेख्तियार हँसी। इससे आलीन के फैसलों पर खुशी थी। अपना ख़्याल रखना, मैं कॉल करती रहूँगी तुम्हें। वो नाज़ से आलीन की गाल पर लब रखते दूर होने लगी, पर वो उसकी कमर जकड़ता उसकी सांसों पर गिरफ्त जमा गया। अलीहा के सारे रंग निचोड़ लिए, तब जाकर दूर हुआ तो वो बिखरती सांसें संभालती इसे रूबरू होने पर मोहब्बत से देखती मिली। कितने दिन हो दूरी की क्या पता, तो इतना तो बनता था। एग्रेसिव वाले इनको माफ कर देना, लेकिन मुझे पता है अब मुझसे दूर भी तुम कई दिन तक मेरे खुमार में दुत आराम से गुजार लोगी। जाओ और मेरे पास जल्दी आने के लिए जाना। वो इसकी चाहत में गुलाब सा महकती, दिल बना धड़कती, ना सिर्फ दूर हुई बल्कि आलीन की हर बात पर आमीन कहे वहां से चली गई। तो उसके जाते ही आलीन जर्द मौसमों सा मुस्कुराया था। अब जलाल बख्त की एंट्री जरूरी हो चुकी थी। हाय, अब मचनी थी असल तबाही, लेकिन कुछ दिन बाद। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको प्यारी सी एपिसोड? तो जो वो जाले और वो सब मैस था और वो सनीक सारे, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की एपिसोड कैसी लगी ज़रूर बताएं, बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग बताना ज़रूर मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार और स्पेशल एपिसोड में। एंडिंग वाली एपिसोड चल रही हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ मस्ती, फन, मसाला, रोमांस, हॉटनेस, हा सब कुछ होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।